سورج کی تابع داری۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عرش کے نیچے جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے مشرق کی طرف سے نکلنے کی اجازت چاہتا ہے کہ دوسرا دورہ کریں، پھر اس کو اجازت ملتی ہے اور بہت قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے گا اور قبول نہ ہوگا، اور دورہ کرنے کی اجازت مانگے گا مگر اجازت نہ ملے گی۔ پھر اس کو حکم ہوگا کہ لوٹ جا اسی جگہ جہاں سے تو آیا ہے، پھر وہ مغرب کی طرف سے نکلے گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے وَالشَّمْسِ تَجْرِي لِمُسْتَقِرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یعنی سورج چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس کا جو زبردست علم والا ہے۔ فائدہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوا کہ سورج کا حال گھڑی کی طرح ہے کہ چابی دے دو تو چلے گی ورنہ بند ہو جائے گی۔ اسی طرح سورج اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلتا ہے، خود نکلنے کا اس کو اختیار نہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا اندازہ پورا ہو جائے گا تو دنیا کی کل بگڑ جائے گی اور سورج مغرب سے نکلے گا اور الٹی چال چلے گا، پھر یہ دنیا کا کارخانہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اسی کا نام قیامت ہے۔ اے انسان، غور کر اور سمجھ کہ سورج ہر وقت ہر دم اپنے مالک وحدہ لا شریک کی تابع داری میں لگا رہتا ہے، کبھی اس کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، اور تو اشرف المخلوقات ہو کر اپنے مالک سے نہیں ڈرتا۔ ذرا خواب غفلت سے جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ جا کے گورستان میں دیکھو جب صورت کا حال، کیسے کیسے ماہ رواں ہو رہے ہیں پائمال، خاک میں ایک بارگی یوں مل گئے زیر زمین، نام کو بھی کچھ نشاں جن کا کہیں باقی نہیں ہے تکبر سے یہاں جن کا دماغ افلاک پر، قبر میں سونا پڑے گا ان کو فرش خاک پر۔ آج کچھ کر لو عبادت ورنہ کل روز قیام، سامنے حق کے تمہیں ہوگی خجالت لا کلام۔ پرس سے اعمال خالق جس گھڑی فرمائے گا، ملک دولت جاؤ حشمت کچھ نوا کام آئے گا۔ دین دنیا کا بھلا چاہے اگر علمی تو اب کر خدا کی اور محمد کی اطاعت روز سب۔ ایک غلطی کا جواب۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اب تو گناہ کر لے پھر تو صبر کر کے پھر توبہ کر کے معاف کرا لیں گے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ ذرا اپنی انگلی آگ میں ڈال دو، پھر ہم اس پر مرہم لگا کر اچھی کر دیں گے، کیا یہ لوگ اس بات کو مانیں گے؟ ہرگز نہیں۔ پھر افسوس ہی کی بات نہیں کہ گناہ کرنے کی کیسے ہمت پڑتی ہے، اور ان لوگوں کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ ابھی ہم اور زندہ رہیں گے۔ ممکن ہے کہ چلتے پھرتے ہی موت آ جائے یا رات کو سوتے کے سوتے ہی رہ جائیں، یہ بڑی غلطی ہے۔ توبہ کرنے میں ہرگز دیر نہ کی جائے۔ دوسری غلطی کا جواب۔ بعض لوگ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کی اس کے یہاں کیا حقیقت ہے؟ ان کے لیے یہ جواب ہے کہ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے مگر قہار اور منتقم بھی تو ہے۔ تم کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ ضرور ہی بخشے جائیں گے؟ ممکن ہے کہ تم کو نافرمانی کی سزا دے۔ قرآن پاک سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غفور الرحیم ان لوگوں کے لیے ہے جو کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کرے اور آئندہ اپنے عملوں کو درست کرے۔
اور اگر بلا توبہ مر گئے تو گناہوں کی سزا ضرور ملے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ کے فضل کا کوئی روکنے والا نہیں، مگر ان لوگوں کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ضرور ہی بخشے جائیں گے؟ یہ شیطانی دھوکہ ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ تیسری غلطی کا جواب، بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہماری تقدیر ہی میں یوں لکھا ہے، اور یہ کہنا ایسا آسان ہے کہ ہر شخص اس سے دھوکہ کھاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو تقدیر پر ایسا ہی بھروسہ ہے تو دنیا کے کاموں میں تقدیر پر ایسا بھروسہ کریں کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی شخص تم کو نقصان پہنچائے تو سمجھ لیا کرو کہ اس کی تقدیر ہی میں یہ لکھا ہے کہ ہم کو نقصان پہنچائے، پھر اس سے بدلہ لینے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ وہاں تقدیر سے پھر جاتے ہو، اور دین کے حکموں پر سب سے بڑھ کر تمہارا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے۔ یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے، عقل سے کام لو۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں، چوتھی غلطی کا جواب، بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر ہماری قسمت میں جنت لکھی ہے تو جنت میں جائیں گے، اور دوزخ لکھی ہے تو دوزخ میں جائیں گے۔ تدبیر اور محنت بیکار ہے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صاحبوں، اگر یہ بات سچ ہے تو دنیا کے کاموں میں تدبیریں اور محنتیں کیوں کرتے ہو؟ دیکھو پیٹ بھرنے کے لیے کتنی تدبیریں کرتے ہو، محنتیں اٹھاتے ہو کہ زمین کماتے ہو، پھر دانہ ڈالتے ہو، پھر غلہ تیار کرتے ہو، پھر آٹا پسواتے ہو، اس کو چھانتے ہو، پھر گوندتے ہو، پھر روٹی پکاتے ہو، پھر لقمہ بنا کر منہ میں ڈالتے ہو، پھر نگلتے ہو۔ بس کچھ بھی نہ کیا کرو، اگر قسمت میں ہے تو آپ ہی آپ بنا کر پیٹ میں اتر جائے گا۔ یا مثلا نوکری کیوں کرتے ہو؟ تجارت و زراعت اور مزدوری وغیرہ کیوں کرتے ہو؟ اولاد حاصل کرنے کے لیے نکاح کیوں کرتے ہو؟ جس طرح دنیا کے کاموں میں قسمت کو مانتے ہو اور اسباب کو جمع کرتے ہو، اسی طرح جنت کے حاصل کرنے کے لیے اللہ و رسول کے حکموں پر محنتیں کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھو یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر ہے یہ دنیا بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو پڑھا سنا گیا اس پر